ایسا شخص جو آپ کی زندگی میں سے غائب ہے، بہت عرصے سے مسنگ ہے، اس کی خبر آپ کو چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار یہ میں تیری قرآن پاک کی یہ سورہ کی میں تلاوت کر کے تیرے سے دعا مانگ رہا ہوں، تو یا رب العالمین مجھے اس شخص کی، اس گم شدہ شخص کی جو ہے نا وہ خیر والی خبر آ جائے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یا تو وہ خود آ جائے گا یا آپ کو کہیں سے پتہ لگ جائے گا کہ انشاءاللہ وہ شخص کس جگہ پر موجود ہے۔ اور بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے لڑ کے چلے جاتے ہیں، ایسے بھی کیسز میرے پاس آئے کہ وہ امریکہ میں تھے، دوسرے ملک میں تھے، کینیڈا میں تھے، دبئی میں تھے، کراچی سے باہر تھے، کسی اور شہر میں، کسی اور گاؤں میں، کسی اور دیہات میں وہ بسے ہوئے تھے، کسی بھی وجہ سے، اپنے گھریلو اختلافات کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کی بھی خبر آپ کو آ جاتی ہے کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحم ڈالتا ہے، کرم ڈالتا ہے، ہدایت ملتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر باخیر و عافیت موجود ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آپ کے بیحد پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سوشل میڈیا پہ ہم سے سوال عجیب سا آیا ہے جس کو سن کر دیکھ کر بڑا عجیب سا دل ہو گیا ہے۔ مرنے والے کا تو ناظرین محترم سکون آ جاتا ہے، جو شخص ہماری زندگی میں سے چلا گیا وہ اب چلا گیا، ہم نے جا کر اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر، اس کو کفن میں لپیٹ کر، اس کو روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، چاہے وہ ہمارے والدین میں سے ہو، چاہے وہ ہمارے بہن بھائیوں میں سے ہو، چاہے وہ ہماری اولاد میں سے ہو، یا وہ ہمارے دوست احباب میں سے ہو، ہمارے رشتہ دار میں سے ہو، کوئی بھی ہمارا پیارا ہو، دنیا سے تو ایک دن جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے۔ تو جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ تو جانے کے لیے آیا ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے۔ آج تک کوئی بھی اس دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو آیا اور وہ دنیا میں رہ گیا۔ جو بھی دنیا میں آیا وہ دنیا سے جانے کے لیے آیا۔ یہ دنیا بنی ہی ان لوگوں کے لیے ہے، لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ لیکن ناظرین محترم، صبر کس کا نہیں آتا جو ہمارے سے گم ہو جائے۔ گم شدہ لوگوں کا صبر جو ہے وہ بڑی مشکل سے آتا ہے۔ بڑے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے قریب ہوتے ہیں، وہ یقیناً اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اکرام ہوتے ہیں، جن کو صبر آ جاتا ہے کہ جب کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست احباب، کوئی بال بچے دار آدمی جس کی اولاد غائب ہو جائے، جس کی بہن گھر سے چلی جائے، جس کا بھائی چلا جائے، جس کے والدین مس ہو جائیں، جو مسنگ پرسن ہے، جو ہماری زندگی میں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کو پولیس اٹھا کے لے گئی یا جو اغوا ہو گئے یا خدا نخواستہ دنیا سے ہماری نظروں کے سامنے، وہ دنیا میں تو موجود ہے مگر ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جو صبح گھر سے نکلے اور رات کو گھر پر نہ آئے، اور نہ کسی ہسپتال میں ملے، نہ کسی ایدی سینٹر میں ملے، نہ کسی پولیس میں ملے، نہ کسی کورٹ میں ملے، نہ کسی تھانے میں ملے، نہ کسی جیل میں ملے، نہ کسی کچہری میں ملے، وہ ہمیں کہیں نہیں ملے۔ ایسے سوالات اگر میرے پاس آتے ہیں تو میرا دل بڑا پسیج سا جاتا ہے کہ یا رب العالمین، مرنے والے کا تو صبر کسی طور آ ہی جاتا ہے، لیکن کھو جانے والے کا صبر جو ہے وہ نہیں آتا۔ تو بڑے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ، بڑے ٹوٹے ہوئے الفاظوں کے ساتھ، بڑے ٹوٹے ہوئے قلم کے ساتھ لوگ اپنے اپنے مسائل مجھے لکھ کر یا وائس نوٹ پر یہاں پر میرے پاس بھیجتے ہیں، اور اس کا جواب دینا میرے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اور میں آپ سے اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ یہ میرا ویلاگ دیکھا کریں تو درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا کریں، اور جتنے بھی مسائل لوگوں کے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بھی وہی دعا جو ہے وہ ضرور قبول فرمائے گا، اور ہم مسلمانوں کا حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ بہت زیادہ دعا کریں، اس پوری کائنات کے لیے دعا کریں، تمام انسانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ایک نعمت اور ایک ایک مخلوق کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ جتنے بچھڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ملا دے، جتنے کھو گئے ہیں ان کو گھروں پر با عزت، با عافیت، با ایمان، با حفاظت ان کو اپنے گھروں پہ لوٹا دے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو ایک قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، سورہ القاریہ، جس کو پڑھتے ہیں نا القاریات و ملقاریہ، تو یہ سورہ القاریہ، تو آپ نے اس کو عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ اپنے گھر کے تمام لوگ اگر بیٹھ کر ایک ساتھ پڑھیں یا الگ الگ پڑھیں، انفرادی طور پہ پڑھیں، 41 مرتبہ 41 ٹائمز، ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیں ہر نماز کے بعد پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو سب سے زیادہ بہترین ہے کہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو
تو آپ کا تصور اس کھوئے ہوئے شخص پر ہو جو آپ کے گھر سے کھو گیا ہے، گمشدہ ہو گیا ہے، اس کا تصور کرتے ہوئے اگر آپ یہ پڑھیں، آپ کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ یا رب العالمین یہ وظیفہ میں پڑھ رہا ہوں 41 مرتبہ، مجھے میرا بھائی لوٹا دے، بہن لوٹا دے، جو بھی میرا گھر میں سے جو شخص کھو گیا ہے، گمشدہ ہے، مسنگ پرسن ہے، اس کی خیر کی خبر آ جائے، تو یہ اتنا مجرب اور اتنا آزمودہ وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ یہ وظیفہ کسی نے کیا ہو اور اس کو اس کی خیر کی خبر نہ ملی ہو۔ خدا نہ خواستہ بری خبر بھی آ سکتی ہے، مگر ایسا شخص جو آپ کی زندگی میں سے غائب ہے، بہت عرصے سے مسنگ ہے، اس کی خبر آپ کو چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار یہ میں تیری جو قرآن پاک کی یہ سورہ کی میں تلاوت کر کے تیرے سے دعا مانگ رہا ہوں، تو یا رب العالمین مجھے اس شخص کی، اس گمشدہ شخص کی جو ہے نا وہ خیر والی خبر آ جائے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یا تو وہ خود آ جائے گا یا آپ کو کہیں سے پتہ لگ جائے گا کہ انشاءاللہ وہ شخص کس جگہ پر موجود ہے۔ اور بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے لڑ کے چلے جاتے ہیں، ایسے بھی کیسز میرے پاس آئے کہ وہ امریکہ میں تھے، دوسرے ملک میں تھے، کینیڈا میں تھے، دبئی میں تھے، کراچی سے باہر تھے، کسی اور شہر میں، کسی اور گاؤں میں، کسی اور دیہات میں وہ بسے ہوئے تھے، کسی بھی وجہ سے، اپنے گھریلو اختلافات کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کی بھی خبر آپ کو آ جاتی ہے کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحم ڈالتا ہے، کرم ڈالتا ہے، ہدایت ملتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر باخیر و عافیت موجود ہیں۔ تو یہ سورہ القاریہ تو ملقاریہ، یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ایک وظیفہ میں آپ کو بہت اچھا دیتا ہوں، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ گھر کے تمام مسائل کے حل کے لیے، اگر گھر میں لڑائی ہو تو یہ وظیفہ کریں، جھگڑے ہوں، فسادات ہوں، کاروبار نہ چل رہا ہو، بچیوں کے رشتے نہ آتے ہوں، نوکری نہ لگتی ہو، بیماریاں ہو، گھر میں برکت نہ ہو، گھر میں ہر قسم کے مسئلے کے لیے جو میں وظیفہ اب آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو کر لیں، اور خاص طور پر یہ اس میں بھی بہت زیادہ سپورٹ کرے گا گمشدہ لوگوں میں، کہ گھر کے تمام لوگ، جیسے ایک گھر میں مثال کے طور پہ 5 لوگ ہیں، میاں بیوی اور ان کے 3 بچے، تو اگر یہ گھر میں مثال کے طور پہ اگر ایک 5 افراد گھر میں رہتے ہیں، تو وہ عشاء کے بعد، فجر کے بعد، کسی بھی وقت گیدر ہو کے، جب آپ گھر میں گیدر ہو، 5 لوگ ایک ساتھ ہوں، تو وہ کوئی 24 گھنٹے میں سے ایک وقت ایسا نکالیں، عشاء کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد، فجر کے بعد، جب 5 لوگ ایک ساتھ ہوں، مرد کام پہ سے یقیناً آتے ہیں تو رات کو لیٹ نائٹ آتے ہیں، تو صرف 5 منٹ کے لیے گیدر ہو کے ایک جگہ بیٹھ کے، زمین کے اوپر، چاندنی کے اوپر، دری کے اوپر ایک جگہ بیٹھ جائیں، صوفے پہ بیٹھ جائیں، 5 لوگ ایک ساتھ، آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کر کے، سنہری جالیوں کا تصور کر کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کا طریقہ دعائیہ انداز کے اندر ہو کہ آپ کے ہاتھ اٹھتے ہوں دعا کے انداز سے، اور آپ سب آنکھیں بند کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا درود پاک کوئی بھی جو آپ کو صحیح لگتا ہو، درود ابراہیمی، درود تاج، درود تنجینا، اور یہ 5 منٹ روزانہ پڑھ کے اجتماعی طور پہ ایک ہی کمرے میں، ایک ہی نشست میں، اور آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھ کے، اور زبان آپ کی درود شریف پڑھ رہی ہو، ہاتھ آپ کی دعا کے انداز میں اٹھے ہوئے، اور دل آپ کا دعا مانگ رہا ہو، اور دعا کوئی بھی مانگ سکتے ہیں، جو بھی گھر میں آپ کی پریشانی ہے، جو بھی زندگی میں آپ کی پریشانی ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں درود خوانی کا وظیفہ۔ یہ درود خوانی کا وظیفہ اگر آپ اپنے گھر میں روزانہ 5 منٹ کے لیے کر لیتے ہیں، تو آپ کے گھر میں سے بے روزگاری ختم ہوتی ہے، برکتیں آتی ہیں، جاب نہیں ہو رہی تو وہ مل جاتی ہے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے فسادات ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی گمشدہ شخص ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی بیمار ہے، علیل ہے، صحت سے دور ہے، بیماریوں کے قریب ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی یہ درود خوانی کا وظیفہ آپ کو سپورٹ کرے گا۔ اپنے اس ویلاگ کے آغا منہاج کو اجازت مرحمت فرمائیے، پنجگانہ نماز کی پابندی رکھیے، باوضو رہنے کی کوشش کیجیے، ہر نماز فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے، تسبیح فاطمہ جس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے، اور پرندوں کو باجرہ ڈالیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ